خوارج کا گروہ جہنم کے کتے رسول کہہ گئے تھے، جنت کے طالبوں کو جہنم کے کتے رسول کہہ گئے تھے. بھاگتے ہوئے آئے جنگ صفین میں، یا علی، نہیں جنگ جمل میں، یا علی، ایک طرف ام المومنین ایک طرف امیر المومنین، کدھر جاؤ؟ مولا علی کا جواب، سر جھکا لیا اور مسکرائے، کہا جانا تو تم نے جہنم میں ہی ہے، تم کہیں بھی جاؤ، تم اگر وہاں بھی چلے جاؤ نا، تم اگر وہاں بھی چلے جاؤ تو بھی بچ نہیں پاؤ گے، جانا تو تم نے جہنم میں ہی ہے. مولا نے کہا پہلے حق پہچانو، حق کیا ہے. اب انہیں حق وقت تو پتہ نہیں تھا، انہیں تو جنت کی طلب تھی، سیدھی سیدھی بات. مولوی نے اس دور میں بھی خواب دکھایا تھا، اور اس وقت کے مولوی کون تھے؟ پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم نے خواب دکھا دیا تھا جنت ہے. اب کم عقلوں کو صرف جنت ہی سمجھ میں آتی ہے، کم عقلوں کو. آخر میں مجھے یاد دلائیے گا، میں جنت و جہنم بابا بلے شاہ سے سمجھا جاؤں گا آپ کے لیے بہت، بلکہ ابھی سمجھا دیتا ہوں. بابا بلے شاہ سے پوچھا گیا جنت و جہنم کیا ہے. بھائی دیکھیے، کچھ بات کی جاتی ہے لٹریچر میں، جس نے کبھی لٹریچر پڑھا ہو وہ جانتا ہے کہ جب لٹریچر میں بات کی جاتی ہے تو اس میں آئیڈیالزم بہت ہوتا ہے. الفاظ کچھ ہوتے ہیں، معنی کچھ ہوتے ہیں، ہے قواقب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، دھوکہ دیتے ہیں یہ بازیگر کھلا. تو بھائی الفاظ کو اگر ڈائریکٹ سمجھا نا تو پھر پیراڈائز کا لاس، حقیقت میں جنت کھو گئی. لیکن معاملات کو سمجھو، لٹریچر پڑھو. رسول اپنے دور کے سب سے عظیم عالم تھے، لیکن جنت کی طلب میں انہیں بھی تم نے امی کہہ دیا. رسول اپنے دور کے سب سے بہترین عالم تھے، بات اتنی وزن میں کہتے تھے، مثال تم جیسی چھوٹی عقلوں کے لیے چھوٹی دے دیتے تھے، لیکن بات کا وزن ایسا تھا کہ قیامت تک کے لوگ سمجھ سکے. بابا بلے شاہ نے جنت و جہنم کو بتایا کہ جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے، اور جنت و جہنم کیسے ملے گا یہ خود ہی سمجھ جاؤ گے. پوچھا گیا کہ بھئی جنت کیا ہے، کہا دیکھو ایک بات سمجھو، ایک جگہ ہے، لوگ جمع ہیں، سامنے پیالے رکھے ہیں. پہلے جہنم سمجھ لو، سامنے پیالے رکھے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کھانا ہے، ان کے ہاتھ میں اس پیالوں میں کھانا ہے، اور انہیں شدید بھوک لگ رہی ہے، چاہتے ہیں کہ کھانا کھائیں، ہاتھ میں چمچہ بھی ہے، لیکن ہاتھ بالکل سیدھا، ہاتھ کے اندر جوائنٹ نہیں، مڑ نہیں سکتا. اب بھوکے بہت ہیں، چاہتے ہیں کہ کیا کریں، کھانا تناول فرمائیں، لیکن اس کھانے کی ہوس میں، اور کھا پا نہیں رہے، اس کھانے کی ہوس میں کیا چاہتے ہیں کہ اس میں دھکا مکی گر رہے ہیں، چیزیں ٹوٹ رہی ہیں، لیکن جہنم بن گیا ہے. بس یہی کچھ سیم سچویشن جنت کی بھی ہے، وہی بھوک ہے، وہی کھانا سامنے ہے، وہی چمچے ہاتھ میں ہیں، وہی پیالے رکھے ہیں، لیکن جنت کی مثال یہ ہے کہ جب وہ خود نہیں کھا سکتے تو اٹھا کے سامنے والے کو کھلا دیتے ہیں، اور سامنے والا ہمیں کھلا دیتا ہے، سب کا پیٹ بھر جاتا ہے، سب کے یہ دنیا جنت کا ماحول پیش کرنے لگتی ہے. جنت و جہنم سمجھ میں آ گئی؟ جس جنت میں جا رہے ہو، پہلے جب تک یہ دنیا جنت نہیں بن جائے گی تمہیں چھٹی نہیں ملے گی. ٹاسک اس دنیا کا تھا. ایسا اگر دین پیش کیا جائے، آج کل ملحدین بہت چل گئے ہیں، ذرا ڈریے، اپنے بچوں کو صحیح دین اور صحیح چیز سمجھائیے. ملحدین وہ کہتے ہیں کہ یار کہاں کہانیوں میں پڑھو. ملحد کون ہوتے ہیں؟ ایتھیسٹ، جو خدا کو نہیں مانتے. کہتے ہیں کیا یار کہانیوں میں پڑھے ہوئے ہو، ابھی تک میچیور ہو جاؤ، اس دنیا میں رہو. اور حقیقت بات ہے مسلمان کی، یہ دنیا ٹھیک نہیں ہے، وہ دنیا بنانے چلا. ٹاسک پہلے یہ دنیا ہے نا، اور اسی دنیا کا ٹاسک دیا گیا ہے کہ یہ دنیا اپنے امن پہ قائم اس وقت ہوگی جب ولایت کا نظام قائم ہوگا. یہ بابا بلے شاہ کو بتا دو کہ دنیا میں امن قائم اس وقت ہوگا جب علی کی ولایت پہ ایمان ہوگا. آخری آنے والا علی کا پوتا اس ولایت کی حکومت کو قائم کرے. اب یار یہ بھی یاد رکھ لو کہ تھوڑی سی خوش گفتگو ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ جب پہنچ گیا ہوں تو یہ میں بتا دوں کہ آنے والے کا جب دور ہوگا تو انسانیت کا کمال کہاں ہوگا، یہ بھی سمجھ جائیے.
میں نے اپنی تقریر کے شروع میں جو سورہ پڑھا اس سورہ توحید کہتے ہیں، پیغمبر اکرم سے جب پوچھا گیا کہ پیغمبر اکرم یہ سورہ توحید ہے، اس کی کچھ فضیلت بتائیں، پیغمبر اکرم نے کہا اے عرب کے بدوؤں، تم یہ سورہ سمجھ نہیں سکتے، اس سورے کو آخری زمانے کے لوگ سمجھیں گے، اس سورے کو آخری زمانے کے لوگ سمجھیں گے، وہ جانیں گے کہ توحید اور مونوتھئزم کا نظام ہوتا کیا ہے، آخری زمانے کے لوگ سمجھیں گے۔ اور یہی میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آخری زمانے میں انسان اس طرح کا نہیں ہوگا کہ جس کے جوڑوں میں درد ہو، سر بیمار ہو، حالات برے ہوں، اس کو کچھ کہہ دیا، اپنی زندگی گزر نہیں رہی، یزید کی آخرت کی فکر ہے۔ جس کو اپنی زندگی پہلے سنوار لو، پہلے یہ دیکھ لو کہ تم بہت اچھے جی رہے ہو، خود تو جا کے سجدے کرتے ہو، ارے کس کو سجدہ کہتے ہیں؟ علامہ اقبال ایسے ہی نہیں کہتا، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کبھی ڈالر کو سجدہ، کبھی جوئش کو سجدہ، جس کو چاہا سجدہ کر دیا۔ تو ولایت یہ تو ہوگا، ایسا تو ہوگا، ضمیر اختر صاحب کہہ گئے یہ سب کچھ ہوگا۔ جب تم ولایت کو نہیں مانو گے یہ ہونا لازمی ہے۔ تو بہرحال آخری زمانے کا آدمی کیسا ہوگا؟ یاد رکھو، امام کے چاہنے والا آخری زمانے میں اس طرح کا ہوگا کہ اس کے اندر وہ ساری خصوصیات موجود ہوں گی جو کہ وہ اپنے پروردگار کی سنتا ہے۔ آپ نے کہا بس اگر مقصرین بیٹھے ہوں تو وہ کہیں گے غلو کر دیا، اور انہوں نے تو اتنا بڑا غلو کیا ہے کہ اپنے اوپر ہی غلو کر دیا انسان کے اندر، ہم تو مولا علی کی نہیں سن سکتے، یہ فضیلت ہے۔ درود بھیجئے محمد وآل